یہ ہمارے اینیمے سیریز ڈیول از اے پارٹ ٹائمر کا پارٹ 5 ہے۔ اگر آپ پچھلے سٹوری کو بھول چکے ہیں تو آپ کو بتاتے چلے کہ صداؤ کچھ ٹائم پہلے ایک شیطان تھا جسے دا ڈیول کن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایمی سے جنگ کرنے کے بعد وہ اینٹے اسلا چھوڑ کر ٹوکیو بھاگ جاتا ہے، جہاں پر وہ انسانوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، مگر اس کے اینٹے اسلا چھوڑنے کے بعد اس کے مینینز انسانوں کے ہاتھوں مار دیے جاتے ہیں۔ ایک دن ایک اینجل جس کا نام لائلا ہوتا ہے وہ شیطان کے خالی کیسل میں انٹر ہوتی ہے۔ وہ ایک پلانٹ کے پاس جاتی ہے اور اس سے میجک لائٹ سے بنا بال لیتی ہے۔ اب پارٹ 5 کو کنٹینیو کرتے ہوئے ٹوکیو میں اشیا ہانزو پر چلاتا ہے کیونکہ وہ آن لائن سے کچھ بیکار چیزیں خرید رہا ہوتا ہے۔ صداؤ کے پاس نیو بائیسیکل ہے جو سوزونو نے اس کے لیے خریدی ہے۔ اس مہربانی کی وجہ یہ تھی کیونکہ پچھلے فائٹ میں سوزونو نے اس پر اٹیک کرتے ہوئے اس کی سائیکل توڑ دی تھی۔ وہاں گھر پر اشیا ہانزو کو لیزی ہونے کے لیے ڈانٹتا ہے اور اسے گھر کا کام کرنے کو کہتا ہے۔ وہ اسے کپڑے دھونا اور انہیں فولڈ کرنا سکھاتا ہے۔ اچانک ہانزو کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے کلوزٹ سے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اشیا کو ایسا کچھ نہیں لگتا اور وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے۔ جب اشیا اپنے پارٹ ٹائم جاب پر جاتا ہے، ہانزو فائنلی اپنے گندے روم کی صفائی کرتا ہے۔ اچانک کوئی اس پر اٹیک کرتا ہے، وہ بھی اس سے لڑنے لگتا ہے اور وہ خطرناک چیز ہوتی ہے ایک کاکروچ۔ ہر کوئی ڈیمن سے لے کر ہیرو تک اس سے ڈرتے ہیں، تو سوزونو اپنا جائنٹ ہیمر نکالتی ہے اور اسے مار ڈالتی ہے۔ اس خوفناک فائٹ کے بعد وہ سب گارڈن میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک اینٹے اسلا سے پورٹل کا گیٹ کھلتا ہے اور لائلا وہاں سے اس لائٹ آف بال کو پھینکتی ہے۔ وہ بال اپنا شیپ چینج کر کے گولڈن ایپل میں بدل جاتا ہے، پھر گیٹ واپس بند ہو جاتا ہے۔ جب سب ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، چیہو وہاں پر بلش کرنے لگتی ہے کیونکہ صداؤ نے اسے پروٹیکٹ کیا۔ جب گیٹ اوپن ہوا تھا، ایمی اپنا سورڈ نکال کر اس ایپل کو کٹ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ دو ہاتھ اسے روکتے ہیں۔ پھر وہ ایپل اوپن ہوتا ہے اور ایک چھوٹی لڑکی اس میں سے نکلتی ہے۔ سبھی تورنت جھگڑا ختم کر کے اندر جاتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنا انٹروڈکشن ایز ایلس رامس کرتی ہے اور اس کے فور ہیڈ پر ایک مون کا مارک ہوتا ہے جو کبھی کبھار ہی نکلتا ہے۔ ایلس رامس کہتی ہے کہ وہ شیطان کی بیٹی ہے۔ صداؤ حیران ہو جاتا ہے، چیہو حیران ہو جاتی ہے اور باقی سب بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ اس کی موم کون ہے تو ایلس رامس ایمیلیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ایمی حیران ہو جاتی ہے، سوزونو حیران ہو جاتی ہے اور باقی سب بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایمی اور صداؤ کے انکار کرنے پر ایلس رامس رونے لگتی ہے۔ وہ روتی ہے جب اسے کوئی اٹینشن نہیں دیتا اور کوئی آپشن نہ ہوتے ہوئے وہ ابھی کے لیے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ چونکہ ایمی کو جاب پر جانا ہوتا ہے اور چیہو ایک ہائی اسکولر ہوتی ہے، صداؤ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا۔ بعد میں چیہو بیبی کے لیے سامان لاتی ہے۔ اشیا دروازہ کھولتا ہے، اس کی حالت دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ ابھی بس مرنے والا ہو، کیونکہ ایلس رامس پوری رات روتی رہی ہے۔ وہ دوبارہ سے جاگتی ہے اور رونا شروع کرتی ہے، لیکن چیہو جلدی سے اس کا ڈائپر چینج کر دیتی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جب ایمی کی فرینڈ ریکا بچے کے بارے میں سنتی ہے تو وہ ایمی کو امیوزمنٹ پارک کی ٹکٹ دیتی ہے۔ اس بیچ چیہو اور سوزونو ایلس رامس کو میکڈونلڈز لے جاتے ہیں۔ جب ان کی مینیجر مایومی ایلس رامس کو دیکھتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ شاید صداؤ اور چیہو کی بیٹی ہے۔ جب مایومی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیہو کی بیٹی نہیں ہے تو وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ یہ سمجھ سکتی ہے کہ ایلس رامس چیہو کی بیٹی نہیں ہے، لیکن سوسائٹی والے کیا کہیں گے، تو ان کو اس معاملے میں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ واپس گھر میں اس بات کو لے کر ڈسکشن ہوتی ہے کہ امیوزمنٹ پارک کے ٹکٹس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ایلس رامس اس بات پر ضد کرتی ہے کہ دونوں ایمی اور صداؤ یعنی اس کے فادر اور مدر اس کے ساتھ جائیں۔ اس رات ایمی اپنی دوست ایمرالڈا سے کہتی ہے کہ وہ ایلس رامس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے۔ کچھ وقت بعد صداؤ ایلس رامس کو امیوزمنٹ پارک لے جاتا ہے، جبکہ اشیا اور چیہو ان پر نظر رکھتے ہیں۔ ایمی بھی نیا میک اوور کر کے ریکا کے ساتھ آتی ہے۔ وہ اور صداؤ ایک کپل کی طرح ایلس رامس کو انجوائے کروانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ اس بیچ کچھ عجیب لوگ پورٹل کے ذریعے اینٹے اسلا سے ٹوکیو آتے ہیں۔ صداؤ اور ایمی ایلس رامس کو پورے امیوزمنٹ پارک میں گھماتے ہیں۔ جب وہ اس کے لیے ہیڈ خریدتے ہیں، ایمی صداؤ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ اپنے ڈیمن آرمی کے بارے میں چنتت ہے۔ صداؤ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ بھول چکا ہے اور اس سوال کو اگنور کر دیتا ہے۔ آگے وہ اسے پاور رینجرز کا شو دکھانے لے جاتے ہیں۔
आलस रामस को वो शो बहुत पसंद आता है और वो उसमें बिल्कुल डूब जाती है। जब कुछ एनिमीज गिरने लगते हैं, आलस रामस बहुत उदास होती है और उसके फोरहेड पे वो मून का मार्क दिखाई देता है, तो वो ताज़ा हवा लेने के लिए उसे बाहर ले जाते हैं। जब सदाव पानी लाने जाता है तो एक स्ट्रेंज वुमन जो कि असल में लाइला है वहाँ आती है और अपने मैजिक से आलस रामस को शांत कर देती है। एमी उसे प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लाइला कहती है कि वो कोई उनकी एनिमी नहीं है। वो बताती है कि ये जो आलस रामस के फोरहेड पर है उसे पीस ऑफ यसूद कहते हैं और कुछ पावरफुल लोग उसके पीछे हेवन से आएंगे। फिर वो गायब हो जाती है जब सदाव आता है। आगे वो फेरिस व्हील्स की राइड लेते हैं, जहां एमी सदाव से डिमांड करती है कि वो उसे सब कुछ बताए जितना वो इस मून मार्क के बारे में जानता है। सदाव इनकार कर देता है। एमी उसे मारने की धमकी देती है। सदाव उसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसके बार बार पूछने पर वो उसे बताता है जितना वो जानता था। सदाव के बचपन में जब वो कमजोर लेवल 2 का डीमन था, दूसरे डीमन क्लैन ने उसके पेरेंट्स और बाकी सब को मार डाला, लेकिन एक एंजल आती है। जब वो उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो उसको बड़ी आसानी से हरा देती है। उसको मार डालने की बजाय वो उसको बचाती है और उसके जख्म ठीक कर देती है। ये वही एंजल थी जो उसे एंटे इस्ला में इंसानों की बस्ती में ले गई थी। एक दिन वो एंजल मून सिंबल उसे देखकर गायब हो जाती है, सेम जो एलस रामस के फोरहेड पर होता है। वो एंजल सदाव को उस मून पीस को प्लांट करने का कहती है और साथ में ये वही एंजल थी जिसने उसे डीमन आर्मी को इकट्ठे करने का नॉलेज दिया था, जिससे वो द डेविल किंग बन सके। एमी उसको उस वोमन के बारे में बताती है जिसने आलस रामस को शांत किया था और हेवन से आने वाले आर्मी के बारे में भी बताती है। पहली बार सदाव घबरा जाता है। सदाव कहता है अगर इसके फोरहेड पे ये पीस ऑफ यसूद है तो ये यसूद की री इनकारनेशन है, जिसका मतलब है कि आलस रामस डीमन और एंजल से भी ज्यादा कोई बड़ी चीज है। इस बीच हेवन के लोग, जिसे आर्क एंजल गैब्रियल लीड कर रहे होते हैं, सदाव के घर पहुंचते हैं। दोनों सदाव और एमी को एक ही समय हंजो और सुजनो की कॉल आती है और उन्हें घर वापस जल्दी आने के लिए कहते हैं। अशिया और रिका भी जाने लगते हैं, तो रिका अशिया को अपना फोन नंबर देती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन अशिया को कुछ पता नहीं। सदाव और एमी घर पहुंचते हैं, जहां पर गैब्रियल और उसकी आर्मी ने हांजो और सुजुनो को बंदी बनाया था। गैब्रियल असल में यसूद का गार्डियन एंजल है और वो यहाँ आलस रामस को वापस ले जाने आया है और साथ में एमी का होली स्वॉर्ड भी, लेकिन सदाव और एमी दोनों देने से इनकार कर देते हैं। तो गैब्रियल अपनी थोड़ी सी एनर्जी को यूज करके सदाव को दीवार पर फेंक देता है। चीहो उनके बीच में आती है और गैब्रियल से भीख मांगती है कि वो आलस रामस को ना ले जाए। गैब्रियल थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो एक एंजल है और वो बुरा नहीं बनना चाहता, तो वो कहता है कि वो कल दोबारा आएगा। तो इतने टाइम में वो आलस रामस को उनके हवाले करने का माइंड बना ले। फिर सदाव और बाकी सब प्लान बनाते हैं कि गैब्रियल से कैसे पीछा छुड़ाए। एमी वहाँ रुकती है और चीहो वापस अपने घर चली जाती है क्योंकि वो कोई फाइटर नहीं है।